بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن سائنس سیگمنٹ آپ نے سارا رمضان دیکھا اور ہم اس کا فیڈ بیک ابھی تک دے رہے ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آج حج کا موقع ہے، شان حرم نشریات ہے، لیکن ہم نے اسی طرز کے سیگمنٹ کو شامل کرنے کا اس لیے سوچا ہے کہ پچھلے ہی دنوں انسان کی تاریخ میں جو واقعہ کبھی پیش نہیں آیا ویسا واقعہ پیش آیا کہ خلا نوردوں نے زمین سے بہت دوری کا سفر اختیار کیا، یعنی انسان اس سے پہلے کبھی زمین سے اتنا دور نہیں گیا۔ وہاں کیا دیکھا، کیا تھا وہاں، کیا حیرت انگیز دل ہلا دینے والے مناظر دیکھے، اور پھر ان تمام تر چیزوں میں خانہ خدا جو کہ آج ہم سب ظاہر ہے جہاں دیکھ رہے ہیں، جہاں سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس کی کیا ریلیونس ہے، یہ سب بہت دلچسپ ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں انسان نے ایک اور حیران کن قدم اٹھایا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ پچھلے دنوں میں ناسا کے مشن نے انسان کو چاند کے قریب تک لے جانے کی راہ ہموار کی۔ ایک تو آپ جانتے ہیں آج سے کچھ عرصے پہلے 60s میں انسان نے چاند پہ قدم رکھا، اور وہ چاند کو کیسا پایا، کیا تھا، وہ سب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ لیکن انسان کو چاند کے قریب تک لے جانے کی راہ ہموار ہوئی، یعنی ایک ایسا سفر تھا جس میں جو خلائی جہاز تھا، جس میں خلا نورد موجود تھے، وہ خلائی جہاز چاند کے گرد گھوما، زمین سے ہزاروں میل دور جا کر واپس لوٹا۔ یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انسان پہلی بار، یہ بہت عجب منظر ہے، ہم زمین سے کھڑے رہ کر چاند کو دیکھتے ہیں کہ چاند، یہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ظاہر ہو رہا ہے، اب غائب ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک الگ منظر تھا کہ جہاں کھڑے ہو کر انسان نے پہلی بار زمین کو پورے کا پورا ایک نیلے سیارے کی صورت دیکھا۔ اور جب انسان، اور آپ یہ مناظر ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں، جب انسان وہاں پہنچا تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ خاموشی، لامحدود خلا، اور ایک چھوٹی سی زمین جو اندھیرے میں جگمگاتا ہوا چراغ لگ رہی ہے۔ ایک عجب منظر ہے، سبحان اللہ، یہ میری آپ کی زمین ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ یعنی ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے کہ جس میں ہمیں ایک ہی منظر میں چاند اور زمین نظر آتی ہے، ایک ہی ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے زمین طلوع اور غروب ہو رہی ہو، جیسے ہمیں زمین سے لگتا ہے کہ چاند آ رہا ہے اور غائب ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک منظر تھا۔ دیکھا کہ چاند کے کناروں پر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سورج کی روشنی کبھی پہنچتی نہیں ہے، اس کے اپنے سائنٹیفک ریزنز ہیں۔ ان جگہوں پر برف کے آثار ملے چونکہ روشنی نہیں ہے، حرارت ہی نہیں ہے۔ چاند کی مٹی میں ایسے عناصر جن سے مستقبل میں زندگی کی بنیادی ضرورتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ اب یہ سارے منظر جو دیکھے، پچھلے دنوں ہی دیکھے، تو سائنسدان نے کہا دس از ایکسٹراڈنری۔ مسلمان نے کہا سبحان اللہ، آف کورس اٹ از ایکسٹراڈنری، لیکن کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا کہنے خالق کائنات کے، کیا کہنے مالک کائنات کے، کیا کہنے رازق کائنات کے، یہ کیا منظر ہے۔ انہوں نے کہا دس از ایکسٹراڈنری، ہم نے کہا بالکل دس از ایکسٹراڈنری، لیکن ایک مومن کے دل نے کہا سبحان اللہ، ہم نے کہا اللہ اکبر۔ لیکن ناظرین، اب آپ ذرا ایک اور منظر بھی دیکھیے، میں سوچتا ہوں اور آپ ذرا دیکھیے، چاند کے قریب سے زمین ایسے نظر آ رہی ہے نا کہ یہ ہماری زمین ہے، اندھیرے میں ایک چراغ ہے جیسے۔ اب اگر اسی میں ہم اگر زوم ان کرتے چلے جائیں تو کیا عجب منظر ہوگا۔ ہمیں آج کے دن پر آ گیا ایک اور حیرت انگیز منظر ہے زمین پر، جو روز بنتا ہے، دن میں کئی بار بنتا ہے۔ زمین کے ہر کونے میں، سوچیں یہ زمین ہے اور اس زمین میں اربوں انسان رہ رہے ہیں، اور زمین کے ہر کونے میں کروڑوں انسان ایک ہی سمت میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایشیا میں، کوئی افریقہ میں، کوئی امریکہ میں، سب کا رخ ایک ہی طرف ہے۔ کیوں؟ کس طرف ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ یعنی آپ نے سوچا یہ وہی زمین ہے جس سے خلا سے دیکھیں تو ایک نقطہ لگتی ہے، اور اسی نقطے پر ایک ایسا مرکز ہے جس کی طرف امت جھکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خلا میں جانے والے کئی خیالبازوں نے بیان کی، بھی پچھلے دنوں کا بیان ہے، آپ خبر کو دیکھیں کہ وہ زمین کو اوپر سے دیکھتے ہیں، جب زمین کو اوپر تو سرحدیں نظر نہیں آتی، ظاہر ہے وہ اتنا ایک والا اینگل ہوتا ہے کہ بارڈرز تو نہیں نظر آ رہی ہوتی، ایک انسانیت نظر آتی ہے۔ اور جب وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ زمین پر ایک جگہ ایسی بھی ہے جس کی طرف اربوں لوگ جھکتے ہیں، اربوں دل جھکتے ہیں، تو یہ احساس اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔
میں عرض کروں کہ سائنس ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ سائنس دکھاتی ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، دین بتاتا ہے کہ جھکنا کس طرف ہے۔ تو چاہے چاند کے قریب پہنچ جائے، تو چاہے چاند پر قدم رکھ دے، تو چاہے کائنات کے راز کھول لے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ایکسپلور کرنا چاہیے، لیکن جھکنا اسی رب کے سامنے ہے جس نے چاند بھی بنایا، جس نے زمین بھی بنائی، جس نے کائنات بنائی، جس نے ذرہ ذرہ بنایا، ہر چیز اس کی ثنا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی نے خانہ کعبہ کو انسانیت کا مرکز بھی بنایا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور آپ یہ دیکھیے آج جدید دور میں جب انسان خلا تک پہنچ چکا ہے، ابھی جن لوگوں نے فالو کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل اس کی اپڈیٹس آ رہی تھیں، جی یہاں سے ٹیک آف کر گیا ہے، یہ بیٹھ گئے خلا نورد، ابھی یہاں پہنچ گئے، ابھی یہاں پہنچ گئے، چاند کتنا قریب پہنچ گئے، ابھی واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے، ابھی ادھر جا گئے، یہ پھر آ کے اس اوشن میں سپلیش کر گئے۔ آج جدید دور میں جب انسان خلا تک پہنچ چکا ہے، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے لی گئی ایک تصویر وائرل ہوئی، ابھی آپ دیکھیے اپنی آپ کی اسکرین کے دوسرے حصے پر، یہ باقاعدہ ٹویٹ ہے ناسا کی طرف سے آیا، جس میں پوری رات کے اندھیرے میں ایک برائٹ سپاٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ روشنی کا اور اسکپ کا وہ عالم ہے، ایک سپاٹ نظر آ رہا ہے، اور اس کے وسط میں مسجد الحرام خاص طور پر چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناسا کے سائنسدان نے لکھا ہے مرکز میں جو روشن نقطہ ہے نا، یہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے، یہ اسلام کا مقدس ترین مقام ہے، جو خلا سے یہ منظر پیش کر رہا ہے۔ قرآن کی لینگویج میں آتا ہے یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، برکت والا گھر ہے، ہدایت والا گھر ہے۔ اور دوسری طرف صدیوں بعد انسان جب آسمانوں میں کیمرہ لے کر نکلتا ہے تو اسی گھر کی روشنی زمین سے اوپر خلا تک پہنچتی ہے، گویا نیچے سے لاکھوں دل اسی گھر کی طرف متوجہ ہیں، اور اوپر سے ستاروں کے بیچ بھی یہی گھر نظر آ رہا ہے۔ لاکھوں حجاج ایک ہی مرکز کے گرد، ایک ہی سامنے، ایک ہی حصار میں کعبہ طواف جاری ہے، انسان گھوم رہا ہے، کعبے کے گرد انسان گھوم رہا ہے۔ لگتا ہے ایسا یہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے، صرف یہ کوئی موومنٹ نہیں ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے۔ یہ منظر بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ گویا کائنات میں کچھ بھی نثر نہیں ہے، سب نظم ہے، منتشر نہیں ہے، بکھرا ہوا نہیں ہے، ہر چیز جڑی ہوئی ہے اپنے اپنے مرکز کے ساتھ۔ اور جو طاقتور ترین چیز ہوتی ہے نا اس کے گرد گھوما جاتا ہے۔ بھائی نظام شمسی ہے نا ہمارا، شمس کے گرد سب گھومتے ہیں چونکہ نظام شمسی ہے، ہر چیز جڑی ہوئی اپنے اپنے مرکز کے ساتھ۔ سیارے سورج کے گرد، چاند زمین کے گرد، سیارے سورج کے گرد، چاند زمین کے گرد، انسان ایک مرکز کی طرف کھینچتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ عرض کروں پھر ہر طرف ایک نظم ہے اور ہر نظم کا ایک مرکز ہے۔ سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں بالکل ناپ تول کے ساتھ، خاموش مگر مکمل ترتیب کے ساتھ۔ رفتار ذرا سی بدل جائے تو نظام بکھر جائے۔ پھر ذرا قریب آتے ہیں، چاند زمین کے گرد ہے، اپنی حد میں، اپنے مدار میں، نہ آگے نہ پیچھے۔ پھر ایک اور حقیقت، یہ سورج جس کے گرد ہم گھومتے ہیں یہ خود بھی رکا ہوا نہیں ہے، یہ بھی سفر میں ہے۔ یعنی جو ہمیں مرکز لگتا ہے، نظام شمسی ہے نا، شمس کے گرد جو ہمیں مرکز لگتا ہے وہ بھی کسی اور مرکز کا تابع ہے۔ اور اگر مزید گہرائی میں جائیں تو اب یہ تو آپ نے اتنے میکرو لیول پہ دیکھ لیا، اتنے میکرو لیول پہ، مائکرو لیول پہ آ جائیں، گہرائی میں جائیں، ایک ذرہ، لٹرلی ایک ذرہ، ایک ایٹم، اس کے اندر بھی ایک کمپلیٹ نظام ہے، وہ بھی بے ربط نہیں ہے۔ نیوکلیس اپنے اندر استحکام لیے ہوئے اور اس کے گرد الیکٹرونز مسلسل حرکت میں ہیں۔ یعنی معلوم ہوا مرکز کے بغیر نہ توازن قائم رہتا ہے، نہ نظام قائم رہتا ہے۔ چھوٹی سی دنیا ہو یا وسیع کائنات ہو، اصول ہر جگہ ایک ہی ہے، ہر نظام اپنے مرکز کے گرد مستحکم ہے۔ تو اس وسیع زمین پر جو ایک ہی مرکز ہے اسے ہم عشق کی زبان میں خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ یہ باقی سب سے مختلف ہے۔ اپیرنٹلی یہاں پر کوئی گریوٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان کھنچا چلا جا رہا ہے۔ یہاں جسم گردش کرتے ہیں،
یہاں لاکھوں سر جھکتے ہیں، یہاں دل جڑتے ہیں۔ یہ کعبہ انسانیت کا مرکز ہے، یہ کعبہ دین اسلام کا مرکز ہے، یہ کعبہ قبلے کا مرکز ہے، یہ کعبہ رخ نماز کا مرکز ہے۔ یہ پتھر نہیں ہے، یہ سمت ہے، یہ عمارت نہیں ہے، یہ وحدت ہے، یہ مرکز انسانیت ہے، یہ سینٹر آف ہیومینٹی ہے، جہاں رنگ، جہاں نسل، جہاں زبان سب ختم، ایک شناخت باقی رہتی ہے، عبد اور معبود، بندہ اور اس کا خدا۔ ہم نے پہلے کہا ہر نظام اپنے مرکز کے گرد مستحکم ہے، اور دین کا نظام آج ہمیشہ تا وقت قیامت اس کعبے کے گرد مستحکم ہے۔ اب جب آپ سنیں گے آپ کو اور لطف آئے گا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں کسی بھی نظریے سے دیکھوں، کسی بھی اینگل سے دیکھوں، کہیں سے بھی دیکھوں، خلا سے بھی دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔